اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا قصہ ہے وہ محبت الہی عز و جل میں مرنا فکر آخرت سکھا گیا اس کے بارے میں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن داؤد دینوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا اسحاق حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ بصرہ میں موجود تھا، میرے پاس حضرت سیدنا ابن خیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا چلو ہم ابلہ چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم سفر پر روانہ ہوئے۔ بدر کامل نے اپنی روشنی سے سارے قصبے کو نور بارک کیا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی کا سما تھا۔ جب ہم اس قصبہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عظیم الشان عمارت نظر آئی جو کسی رئیس کی ملکیت میں تھی۔ پھر یکا یک خاموش فضاؤں میں سارنگی بجنے کی آواز آئی۔ جب ہم اس سمت گئے تو دیکھا کہ ایک لونڈی محل کے قریب بیٹھی ہے اور سارنگی بجا رہی ہے اور بار بار ایک شعر گنگنا رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے: تم روزانہ بدلتے ہو، کیا تمہیں اس کے علاوہ بھی کوئی شے زیبا ہے؟ اس عمارت کی ایک طرف ایک فقیر دو چار چادروں میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ جب اس نے یہ شعر سنا تو زور زور سے چیخنے لگا اور لونڈی سے کہنے لگا، خدا را وہ شعر مجھے دوبارہ سناؤ۔ ہائے افسوس، میرا حال بھی میرے رب عز و جل کے ساتھ ایسا ہی ہے، جلدی کرو مجھے دوبارہ شعر سناؤ۔ جب اس لونڈی کے مالک نے یہ حالت دیکھی تو لونڈی سے کہا، سارنگی بجانا چھوڑ دو اور اس فقیر کو جا کر شعر سناؤ، یہ خدار سیدہ بزرگ ہے۔ چنانچہ وہ لونڈی اس فقیر کے پاس آئی اور دوبارہ یہی شعر پڑھا۔ وہ شعر پڑھتی جاتی اور فقیر چیختا جاتا اور کہتا، خدا عز و جل کی قسم میری حالت بھی میرے رب عز و جل کے ساتھ ایسی ہی ہے۔ پھر یکدم اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ ہم اس کے پاس گئے اور اسے ہلا جلا کر دیکھا تو اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ جب یہ خبر اس عظیم الشان عمارت کے مالک کو پہنچی تو وہ نیچے آیا اور اس فقیر کی لاش کو اپنے گھر لے گیا۔ ہم اس واقعے پر بہت افسوس ہوا۔ ہم اپنے کام کے سلسلہ میں آگے روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت ہم نے دیکھا کہ صاحب عمارت نے اپنے سامنے موجود تمام آلات لاہ و لہب توڑ دیے تھے۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر جب ہمارا گزر صبح اسی مقام سے ہوا تو دیکھا کہ اس عمارت کے گرد لوگوں کا جمع غفیر ہے اور وہاں اس فقیر کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے لگتا تھا گویا پورے شہر بصرہ میں اس فقیر کی موت کی اطلاع پہنچا دی گئی ہو۔ شہر کا ہر عام و خاص اس کے جنازے میں شرکت کے لیے موجود تھا، قاضی اور حکام بھی موجود تھے۔ پھر اس خدار سیدہ بزرگ کے جنازے کو سوئے قبرستان لے جایا گیا۔ اس کے پیچھے فوجی لشکر عوام خاص کا ہجوم تھا۔ سب کے سب ننگے سر اور ننگے پاؤں تھے، سب افسردہ اور غمگین تھے۔ جب اس مرد قلندر کو دفنایا گیا تو اس عمارت والے رئیس نے لوگوں سے کہا، تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ، میرے غلام اور لونڈیاں آج کے بعد اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر آزاد ہیں۔ میری تمام جاگیر اور مال و دولت سب اللہ عز و جل کی راہ میں وقف ہے۔ میری ملکیت میں 4000 دینار ہیں، میں انہیں بھی اللہ عز و جل کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اتار کر پھینک دیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک شلوار باقی بچی۔ اس نیک بخت رئیس کی یہ حالت دیکھ کر قاضی نے کہا، میرے پاس 2 چادریں موجود ہیں، آپ وہ قبول فرما لیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے اس رئیس کو وہ 2 چادریں دے دیں۔ اس نے ایک اوڑھ لی اور دوسری کو بطور تہبند استعمال کیا۔ لوگ میت سے زیادہ رئیس کے اس حالت پر روئے۔ پھر وہ نیک بخت رئیس مالک حقیقی عز و جل کی رضا کی خاطر اپنی تمام دولت چھوڑ کر دائمی نعمتوں کے حصول کے لیے ایک نامعلوم سمت روانہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔